السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وفي رواية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی زنا کرنے والا، دوسرا جھوٹا فرما روا یعنی بادشاہ حکمراں، اور تیسرا نادار یعنی غریب متکبر تکبر کرنے والا۔ محترم حاضرین و سامعین، بعض معصیتیں، بعض گناہ بذات خود بھی سنگین اور گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن بعض خاص حالات میں اور خاص اشخاص سے اگر ان کا صدور ہو تو ان کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلا چوری بذات خود بڑی معصیت ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر چوری کرنے والا کوئی دولت مند ہو جس کو چوری کی کوئی ضرورت نہ ہو، یا سرکاری سپاہی ہو و چوکیدار ہو، تو پھر اس کا چوری کرنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہوگا اور اس کو قابل معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس حدیث میں اسی قسم کے 3 مجرموں کے حق میں اعلان فرمایا گیا ہے کہ ان بدبختوں سے، بد نصیبوں سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم کلام نہ ہوگا اور ان کا تزکیہ بھی نہ فرمائے گا، اور آخرت میں یہ مجرم رب کریم کی نظر کرم سے بھی قطعی محروم رہیں گے۔ ایک بوڑھا زناکار، دوسرا جھوٹا فرما روا حکمراں، تیسرا ناداری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں تکبر کرنے والا۔ اور یہ اس لیے کہ جوانی کی حالت میں اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہوا تو اس کا یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود قابل درگزر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جوانی کی حالت میں شہوت سے مغلوب ہونا ایک فطری کمزوری ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑھاپے میں یہ حرکت کرے تو یہ اس کی طبیعت کی سخت خباثت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیچارہ عام آدمی اپنی ضرورت نکالنے کے لیے جھوٹ بول جائے تو اس کا گناہ بھی کبیرہ ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب اقتدار حکمراں اگر جھوٹ بولتا ہے یہ اس کی طبیعت کی انتہائی گندگی اور خدا سے بے خوفی کی نشانی ہے۔ ایسے ہی کوئی دولت مند اگر تکبر کرے تو انسان کے عام فطرت کے لحاظ سے کچھ زیادہ مستبعد نہیں ہے، لیکن گھر میں فقر و فاقہ کے باوجود، غربت کی حالت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص غرور تکبر کی چال چلتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، تو بلا شبہ یہ اس کی انتہائی کمینے پن، انتہائی برا ہونے کی ایک کھلی علامت ہے۔ بہرحال تینوں قسم کے مجرم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے اور اس کی نظر کرم سے اور تزکیہ سے محروم رہیں گے۔ تزکیہ نہ کیے جانے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اور صرف عقیدہ یا بعض اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کو مومنین صالحین کے ساتھ شمار نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایتیں دے رہے ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچئے کہ جس کسی کا جو مقام ہو اور وہ گناہ ایسے جو ہے عادت کی لت پت سے کرنے لگ جائے، ایک ہوتا ہے مجبوری، ایک ہوتا ہے بہت ہی مشکل ضرورت، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی بس یوں ہی جو ہے گناہ کرتا چلا جا رہا ہے،
اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں مثال دی گئی، بات سمجھائی گئی، یہ غریب آدمی ضرورت ہے، بیچارہ بھوکو مر رہا ہے تو چوری کر لیا. لیکن ایک آدمی ہے کہ کھاتا پیتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، مال کا انبار پڑا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، چوری کیے جا رہا ہے. تو وقت اور حالات اور شخصیات کے بدلنے سے کبھی کبھی گناہ کی سنگینی بدل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.